اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بحمد اللہ قسط نمبر 112 میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم جس ٹاپک کو ہم نے لیا ہوا ہے وہ معرفت امام زمان علیہ السلام ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ معرفت کے ذیل میں بہت ساری ایسی بحثیں ہیں جن پر گفتگو کرنا نہایت ہی مہم ہے، اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خلقت انسانی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو معرفت کے وجہ سے ہی خلق فرمایا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تھے کہ ان کی معرفت ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت یا امام علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو در حقیقت یہ بھی وہی اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے کہ جن کو اگر آپ حاصل کریں گے تو وہ معرفت آپ اللہ کے معرفت تک آپ پہنچ جائیں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کی جو معرفت ہے اس کے لیے سب سے پہلے ان کی حجت کی معرفت کرنی ہوگی۔ اور اس سے پہلے علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ انسان کو خود اپنی نفس کی بھی معرفت کرنی پڑے گی، یعنی گویا کہ کہنا یہ ہوگا کہ 3 سوال کا جواب اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 سوالات کا جواب اس کو صحیح طریقے سے عملاً آنا چاہیے، نہ یہ کہ زبانی حد تک وہ کہیں کہ میں اللہ نے مجھے خلق کیا اور میں یہاں پہ عبادت کے لیے یا معرفت کے لیے آیا ہوں، اور جا کے روز قیامت کی طرف جا رہے ہیں یا اس قسم کے برزخ ہے یا بہشت ہے، تو یہ تو زبانی حد تک ہے، لیکن اس کو یعنی روحانی طریقے سے ان 3 سوالات کا جواب ان کو آنا چاہیے اور پوری تسلط حاصل ہونی چاہیے، تو تب جا کے وہ خود اپنے وجود میں وہ ٹھیک طریقے سے جان سکے گا کہ میں کون ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور کس طرف میں جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے اور معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی خود کی معرفت ہے، اس کے بعد جو سٹیج ہمارے پاس ہے وہ امام کی معرفت ہے۔ البتہ امام کی معرفت کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان 100% امام کی معرفت حاصل کر سکے، یہ یقیناً ناممکن ہے، لیکن وہ کہ کسی حد تک ایک حد جو انسان کی ہے اس حد تک انسان معرفت حاصل کر سکے تو یہ کافی ہے۔ اور وہی چیزیں چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی شخصیت کے اوپر کسی کے اوپر اتنا بوجھ اور اتنا وزن نہیں ڈالا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، تو یقیناً انسان کے پاس اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ برداشت کا مادہ ہے، وہ کسی حد تک پہنچ سکے گا۔ تو فرمایا کہ امام کی معرفت ضروری ہے، اور معرفت و امام یعنی معرفت اللہ، یعنی گویا خدا کی معرفت وہ حاصل کر رہا ہے، چونکہ امام کی معرفت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے۔ تو یہ بہرحال ان میں سے بہت ساری ایسی بحثیں ہیں اور بہت ساری ایسی گفتگو ہے کہ جن کے اوپر ہم نے کوشش بھی کی ہے اس پروگرام کے اندر کہ ان کے اوپر بحث کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اگر آپ امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ بحث امام میں، چونکہ اس دور کا امام جیسے دوسرے ادوار میں اللہ کی حجتیں آتی رہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے رہے، ایک ذمہ داری خود اس حجت کی ذمہ داری ہوتی تھی اور ایک ان کی رعایا جو امت ہوتی تھی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو جو حجت کی ذمہ داری تھی وہ یقیناً یہی تھی کہ جو وحی اور جو چیز ان کو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے وہ
وہ جا کے انہوں نے رعایا اور امت کو جا کے وہ پہنچا دینا ہے. اور دوسری جو ذمہ داری جو رعایا کی ذمہ داری تھی, امت کی ذمہ داری تھی, وہ یہ تھی کہ ان کی اطاعت کرے. اب ظاہر ہے کہ یہ دو طریقے سے, یعنی ان کی اطاعت کرے, ان کی پیروی کرے, ان کو سچا مانے اور ان کے کلام میں کوئی رد اور شک نہ کرے. یہ تھی دو ذمہ داریاں. تو ہر دور میں ایسے ہی ہوا کہ ایک طریقے سے اللہ کی حجت ہے, وہ شاید نبی کی شکل میں ہے, نبی کی شکل میں وہ حجت ہے یقیناً. اور پھر جو رعایا اور امت کی جو ذمہ داری تھی, جو اس دور کے لوگوں کی ذمہ داری تھی, وہ یقیناً یہی تھی کہ وہ جا کے اس کی اطاعت کرے, اس کی پیروی کرے اور اس کو اللہ کا سچا مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ رہا, اور یہ سلسلہ تقریباً پھر جب نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا, اور آج کے جو امام اس دور کے ہیں وہ حضرت امام عصر علیہ السلام ہے. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر کلب صفتین نوری صاحب. انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور اطلاعات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ بس اللہ کا شکر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. یہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ شکریہ کہ آپ نے اس لائق ہم کو سمجھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. بالکل جی قبلہ, سب سے پہلا سوال جو ہے, کوشش میں کر رہا ہوں کہ جو غیبت کے دور میں آج کے پروگرام میں جہاں تک ہو سکے تو غیبت کے دور میں جو چیزیں ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ہماری, ان کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کی جا سکے. سب سے پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا فلسفہ کیا ہے, اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے جی, لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بہت ہی سادہ اور آسان لفظوں میں عرض کروں گا, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اردو زبان سے لوگ ناشنا ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. خاص طور سے ہندوستان میں ہندی اور انگریزی کا اتنا رجحان ہے, زیادہ زور ہو گیا ہے, رجحان ہے کہ آسان اردو الفاظ جو ہیں وہ بھی لوگ نہیں سمجھتے. یقیناً. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کا عقیدہ, ظہور کا عقیدہ, آپ سب جانتے ہیں صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ یہ پورے عالم اسلام کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. جی, شروع میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی اور شیعہ علماء یہ کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں, اپنی تقریروں میں کہ عقیدہ مہدی پر اہل سنت بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں, تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بات کہہ رہے ہیں, اور دل کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جب پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے, تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے علماء اور جو ہمارے ذاکرین اور جو ہمارے خطبہ یہ کہتے تھے وہ بالکل صحیح بات ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور گوگل پہ ٹائپ کریں امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں اہل سنت کی عقائد, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ہزاروں تقریریں آ جاتی ہیں. اردو میں بھی تقریریں آتی ہیں, انگریزی میں بھی آتی ہیں, اور فارسی میں بھی آتی ہیں, ہندی میں بھی آتی ہیں, اور جید علماء اہل سنت ان کی تقریریں موجود ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد, یہ کوئی محتاج تعارف نہیں, یہ بہت بڑی شخصیت ہیں وہابی اور دیوبندی جماعت کے, لیکن ان کی اتنی تقریریں ہیں حضرت امام مہدی پر کہ کوئی شیعہ کیا تقریر کرے گا. جی بالکل. اور ان کی
ان کی جو کتاب ہے ظہور امام مہدی پر وہ میرے پاس ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری جو ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ کافی خوش عقیدہ شخصیت کے مالک ہیں, ان کی کتنی تقریریں ہیں. اسی طریقے سے انجینئر علی محمد, یہ بھی ایک بلند پایہ عالم ہے, ان کی کتنی تقریریں ہیں. ایسے ہی ایک نہیں, پتہ نہیں کہ کتنے علماء اہل سنت ہیں کہ جو اس طریقے سے عقیدہ مہدویت کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ عالم دین یہ پیش کر رہا ہو. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقیدہ مہدویت جو ہے وہ مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور کامن عقیدہ ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے. بس ایک اختلاف ہے کہ پیدا ہوئے ہیں یا پیدا نہیں ہوئے ہیں, لیکن ان کے ظہور کے بارے میں, ان کے وجود کے بارے میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی صحیح. دوسری بات فلسفے کے بارے میں آپ نے پوچھی ہے, تو اس کے بارے میں تو ایک بہتر جواب یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا نے رسول کے 11 جانشینوں کی کون سی قدر کی جو اس کی قدر کرتے. جی سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ 12 خلیفہ تھے, تمام اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, خلفائی بادی اثنا عشر, میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. لیکن 11 کی دنیا نے کیسے دنیا نے 11 پر ظلم و ستم کیے. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن, امام حسین, امام کاظم علیہ السلام, جن کو 15 سال زندان میں رکھا, قید خانے میں رکھا, سب کو شہید کیا, سب پر طرح طرح کی اذیت کی. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس کو اپنی آخری وجود کو باقی رکھنا تھا, اس لیے اس نے غیبت کا سہارا لیا اور امام کو پردہ غیبت میں رکھا. امام ظاہر ہیں, موجود ہیں, بس یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, اس میں اللہ کی حکمت عملی ہے. اگر 11 کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا, ان کی قدر کی ہوتی, تو شاید غیبت کی نوبتی نہیں آتی. لیکن جب 11 کے ساتھ ایسا ظلم و ستم دنیا نے کیا, تو پھر 12ویں کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا, یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو کہ میں ان کو اس سوال کو مہم سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہر دور میں جو بھی ائمہ تھے ان کے دور میں ظاہر ہے کہ حجت خدا اور امام جو ہے وہ موجود ہوتے تھے, لیکن چونکہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں امام کی غیبت ہے اور دور غیبت ہے, اور اس میں ہر فرد یعنی ایک عام فرد کی اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ جا کے امام سے ملاقات کر سکے. تو سوال اگر کچھ ایسے کروں تو بہتر ہوگا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں پیدا ہونے والے مسائل کا کیا حل ہوگا, اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں. دیکھیے, امام علیہ السلام نے جب غیبت اختیار کی تو وہ بھی ان مسائل سے آگاہ تھے, اور ان کو معلوم تھا کہ امت کو اور ہمارے چاہنے والوں کو اس قسم کے مسائل پیش آئیں گے. اسی لیے انہوں نے علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا, مراجع کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مراجع کی کیا شان ہے. آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر اور دنیا بھر میں کہ عیسائی ایک مشنری اور ایک عیسائی جو مذہبی پیشوا ہیں وہ ہمارے مرجع سے ملنے آئے, تو دنیا ان کو کتنی وقت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان کی حدیثیں موجود ہیں, ان کے نمائندے موجود ہیں, علماء موجود ہیں, مراجع موجود ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں, بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پورا کریں, اور جو امام کے آنے کا مشن ہے اس مشن میں ہم تعاون کریں اپنی حتی الامکان. ان کے آنے کا مشن یہ تھا کہ دنیا سے ظلم اور جور کا خاتمہ ہو اور عدالت کا نظام قائم ہو. تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں سب بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں. دنیا میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے, کس قدر جور ہو رہا ہے, کس قدر ناانصافیاں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ یعنی انسانوں کے سروں کو قلم کیا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو بمباری کر کے ہلاک کیا جا رہا ہے, ان کی آبادیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ائمہ نے جو 1500 سال پہلے پیشن گوئیاں بیان فرما دی تھیں تو وہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں. اس سے ہم سب کے ایمان میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے جو پیشن گوئیاں کی تھی
وہ ہر بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں. اس لیے ذمہ داری کو ادا کرنا اور فقط خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا اور فقط ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مشن کو پورا کرنا، اس میں مددگار اور معاون ہونا یہ ہمارا فریضہ ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ، اگلا سوال جو ہے ظاہر ہے کہ عرض کر چکے ہیں کہ دور جو ہے وہ دور غیبت ہے، غیبت کبریٰ کا دور ہے. تو غیبت کبریٰ میں مومنین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایسی کون سی ذمہ داریاں ہیں، ایسے کون سی چیزیں ہیں جن کا انجام دینا مومنین کے لیے ضروری ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. دیکھیے، ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے امام جو موجودہ زمانے کے امام ہیں ان کے اقوال کیا ہیں، ان کے ارشادات کیا ہیں، اور کن باتوں پر عمل کر کے ہم ان کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. بے شک. ظاہر ہے کہ کسی ایک امام کی حدیث ہے تو وہ ہر امام پر منطبق ہوتی ہے. ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو. تو اگر ہم امام کو واقعا خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو ایسے کام اور ایسے اعمال انجام دینا چاہیے کہ جو ان کے لیے باعث زینت ہوں. ہم کو علم کے میدان میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم علم کے میدان میں آج سب سے پیچھے ہیں. ہم کو ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن ہم آج ٹیکنالوجی میں جو ہماری حالت ہو رہی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ اخلاقیات میں، ادب اور تہذیب میں ہم کو سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں. روحانیت اور معلومیت میں ہم کو سب سے آگے ہونا چاہیے، عبادتوں میں سب سے آگے ہونا چاہیے. تو انہوں نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ان کی خوشنودی کے کیا اسباب ہیں، کن اعمال کو اگر ہم انجام دیں تو وہ خوش ہوں گے. ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، متواتر حدیثوں سے ثابت ہے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال انجام دیں کہ جو ان کے لیے باعث رضا اور باعث خوشنودی ہو. سبحان اللہ. بے شک. جی قبلہ، ظاہر ہے کہ ایک بحث جو ہمارے پاس دور غیبت میں جو بحث ہے وہ بحث انتظار ہے. ظاہر ہے کہ ہم سبھی امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین ہیں اور ان کی غیبت کے منتظر ہیں. تو غیبت کے دور میں انتظار کا مفہوم بیان فرمائیں. یہی جو آپ نے بھی اشارہ بھی فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ غیبت کے دور میں ہماری قطن یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ جائیں اور رکھے بیٹھ جائیں اور کچھ کام ہی نہ کریں اور کہیں کہ صرف ہم نے انتظار ہی کرنا ہے. تو اشارہ تو آپ فرما چکے ہیں. تو اسی پر اگر مزید بھی کچھ ہو سکے جو مومنین استفادہ کریں، اگر کچھ وضاحت فرمائیں. وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خود امام کی حدیث ہے کہ جس میں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ افضل العمل انتظار الفرج. کہ بہترین عمل جو ہے وہ ہمارے قائم کا انتظار کرنا ہے، ہماری حجت کا انتظار کرنا ہے. تو اس میں خود حدیث میں عمل کا لفظ آیا ہے. عمل کو انگریزی زبان میں اگر کہا جائے، سمجھا جائے تو ایکشن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کرنا ایکشن کا نام ہے، انتظار کرنا ان ایکشن کا نام نہیں. ہم کو ہر وہ کام انجام دینا چاہیے کہ جس سے امام کے ظہور میں جلدی ہو. کیونکہ خود امام نے شیخ مفید علیہ السلام کو ایک خط لکھ کر فرمایا تھا کہ میرے انتظار میں دو چیزیں مانے ہیں، میرے ظہور میں دو چیزیں مانے ہیں. ایک تو یہ کہ مومنین کا آپس کا اختلاف. تو سب سے پہلے ہم کو اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں میں کتنا آپس کا اختلاف ہے. مجھے عراق کی صورتحال تو نہیں معلوم، لیکن آپ ہندوستان میں آ کر دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی گروپ سے گروپ میں بدلتی جا رہی ہے. نہ جانے کتنے گروپس ہیں، کتنے گروہ ہیں. تو یہ امام کو بات پسند نہیں ہے. آپس میں ہم کو محبت اور قوت برداشت کو کام میں لانا چاہیے. یہ نہیں کہ ذرا سا اختلاف ہوا اور اس کو ہم نے شیعہ سے خارج کر دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ آپس کی محبت، آپس کا یونٹی آپس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو ہر عمل انجام دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ امام کی رضامندی اس میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا ہر عمل امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ بھی اس عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا نائب اور اس کا خلیفہ بھی اس عمل کو دیکھتا ہے.
بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ انتظار کے بعد جو سٹیج ہمارے پاس ہے، جیسے معصومین علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہے کہ ظہور ہوگا، اور ظہور کے لیے ظاہر ہے ہم کیسے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں؟ تو سوال اگر ایسے کروں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو کیسا آمادہ کر سکتے ہیں، اس پر اگر کچھ وضاحت فرمائیں۔ اس کے آمادہ کرنے کے لیے ایک تو ہم کو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ جی صحیح۔ خود ائمہ معصومین سے ثابت ہے جی کہ ظہور کے دوران، غیبت کے دوران زیادہ سے زیادہ امام کی صحت اور سلامتی جی اور ان کے مشن کی تقویت کے لیے دعائیں کیا کرو۔ مفاحت الجمنان میں اور بھی دعاؤں کی کتابیں، اس میں بے شمار دعائیں ہیں۔ جی تو ہم کو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے کہ اللہ ان کے مشن کو کامیاب کرے جی اور ان کے ظہور میں جلدی کرے۔ اس کے علاوہ ان کی خوشنودی کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، جی اور ان کا جو مین مشن ہے وہ یہ کہ دنیا میں عدالت، انصاف اور جسٹس کا نظام قائم ہو۔ جی تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، بالکل چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ غیر شیعہ ہو۔ جی جب ہم انشاءاللہ ان مشن کو انجام دیں گے تو ہم کو امام کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ان کے ظہور کو جلد از جلد پورا کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک سوال مزید بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہندوستان ہے یا دوسرے ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں اہل تسنن ہمارے ساتھ موجود ہے، یا ہندوازم ہے یا دوسرے ایسے مذاہب ہے جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارے ایک ذمہ داری جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کی لوگوں کو معرفت کرانی چاہیے۔ تو ہم کیسے لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دے سکتے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس پر اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہندوستان کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں، جی کتنے شیعہ ایسے ہیں کہ جن کو امام کی معرفت حاصل ہے، جی صحیح ہے۔ امام کا نام سب لیتے ہیں، بے شک امام کے ظہور میں جلدی کے دعائیں سب کرتے ہیں، بے شک 15 شعبان کو جشن سب مناتے ہیں، جی لیکن معرفت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، جی اور اس کی جو سمجھ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اکثریت جو ان کا نام لینے والے ہیں، ان کو اپنا امام ماننے والے ہیں، جی ان کو معرفت ہے ہی نہیں امام کی۔ بے شک اگر معرفت ہوتی تو آج وہ کام نہ کیے جاتے کہ جو آج ہو رہے ہیں۔ جی اس لیے دوسروں کو معرفت سے آگاہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے امام کی معرفت خود اس سے آگاہی حاصل کریں۔ بے شک جب تک کہ ہم آگاہی حاصل خود نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو معرفت کی کیا دعوت دیں گے؟ سبحان تو اللہ پہلا سبحان اسٹیپ اللہ۔ یہ ہے کہ ہم خود امام کی معرفت سے آگاہ ہوں۔ بے اس شک سلسلے میں بہت سی کتابیں ہیں، جی علماء کے لیکچرز ہیں، جی اسکالرز کے لیکچرز ہیں، ان کو سنیں، کتابوں کو پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ جی تو انشاءاللہ جب ہم خود معرفت سے آگاہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ وہ ہوگا جب ہم دنیا کو امام کی معرفت سے آگاہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سوال قبلہ، ضروری ہے ظاہر ہے کہ کچھ علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور آج کل کے دور میں مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ تقریباً لوگ جو ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ذمہ داریاں جو ہے وہ علماء کی ہے، کیونکہ وہی بیٹھے ہیں، خطباء ہے، علماء ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور علماء کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا دوسرے لوگوں کی بھی اس امام زمان علیہ السلام کی معرفت لوگوں کو کرانے میں یا خود کو امام زمانی بنانے کے لیے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس پر اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ میں آپ کے چینل کے وسیلے سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ عوام کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ بے شک بدقسمتی سے آج ہندوستان کی یہ پوزیشن ہے جی کہ ہمارے پاس نہ دنیاوی علوم ہے، نہ ہمارے پاس دینی علوم ہے۔ جی صحیح جو حالت ہو رہی ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور بہت ہی دل شکن حالت ہے۔ بے شک تو اس کے لیے بےحد ضروری ہے کہ ہم جہاں علم دنیا اور انگریزی تعلیم حاصل کریں، جی وہیں جو ہم احکام دین ہیں، جو ضروری ہسٹری ہے، جی جو ضروری عقائد ہیں، جی ان سے واقفیت حاصل کریں۔ کچھ نہیں واقفیت ہے، بے شک کچھ آگاہی نہیں ہے، بہت ہی برا حال ہو رہا ہے۔ بے تو شک انشاءاللہ جب علم آئے گا
اور جب آگاہی آئے گی تو عمل کی طرف بھی توجہ ہوگی. لیکن اس کے لیے علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کی سیرت سے ان کے مشن سے ہر لینگویج میں اس کو چھپا کر اور اس کو شیعوں کے درمیان تقسیم کرائیں تاکہ وہ ان کی سیرت سے ان کی معرفت حاصل کرے. اور جب وہ ان کی معرفت حاصل کرے گی تو انشاءاللہ وہ ان کے نقش قدم پر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ نہایت ہی مہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہماری جو جوان نسل ہے، نیو جنریشن ہے، یہ بالکل دین سے بالکل جس کو کہا جائے کہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ ہمارے جو نیو جنریشن ہے، یوتھ ہے، یہ جا کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس پر اگر آپ کچھ وضاحت کریں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سب دین سے دور ہو رہے ہیں. جی ماشاءاللہ بیداری آئی ہے، آگاہی آئی ہے، الحمدللہ. لیکن وہی ہے کہ دنیا اپنی طرف کھینچا کرتی ہے، اس میں اتنا اٹریکشن ہوتا ہے، اتنی کشش ہوتی ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر بہکانے کے تمام وسائل موجود ہیں. اس لیے ابتدائی سے یعنی جب انسان بچہ ہو تو اس کے عقائد کو اتنا مضبوط کر دینا چاہیے اور اس میں اتنا خوف خدا اور خوف آخرت پیدا کر دینا چاہیے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے بھی تو فوراً اس کو احساس جرم ہو جائے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اور وہ امام کی طرف رجوع کرے. تو دنیا اتنا زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ بہت سے جو جوان لوگ ہیں وہ بہک جاتے ہیں، لیکن بحمداللہ کافی یعنی بیداری بھی آئی ہے. ماشاءاللہ نمازوں کی طرف رجحان بڑھا ہے، دعاؤں کی طرف رجحان بڑھا ہے، اہل بیت سے محبت میں اضافہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ جو مستقبل ہے وہ پر امید ہے اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنا چاہیے. بے شک بے شک. جی قبلہ، آخر میں اگر کوئی میسج ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے تو بسم اللہ کیجئے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے. بس آپ لوگ بہترین ایک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. کہ جو معصومین کی سیرت ہے اور جو معصومین کی پاک زندگیاں ہیں ان کو دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر کے خاص طور سے جو یوتھ ہیں، جو نیو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. تو اتنی کشش ہے ان کی سیرتوں میں، ان کے کرداروں میں، ان کی زندگیوں میں کہ پھر بہکنے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے اور ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا در اہل بیت پر جھکے گی. بے شک بے شک. مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی مہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور نہایت ہی وہ گفتگو جو کہ ضروری تھی وہ ان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، بالخصوص آپ کے والد محترم، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے فیملی کو ہر قسم کی شر اور آفت سے محفوظ فرمائے. نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے. ایک دفعہ پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا اور مومنین بھی آپ کے اطلاعات اور علم سے مستفید ہوئے. نہیں بہت بہت شکریہ. آپ اتنے مقدس مقام سے ہم سے رجوع کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو بس آپ سے گزارش ہے ہم سب کے لیے، اہل لکھنؤ کے لیے اور اہل ہند کے لیے وہاں دعا کی درخواست ہے. یہاں جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ حل ہوں امیر المومنین اور امام حسین کے صدقے میں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ قبلہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید کلوے سبطین نوری صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے. اپنے جس طریقے سے جو آج کے جدید جو حالات ہے اس حالات کے تقاضے میں اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ہماری کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں اس دور میں اور کن ذمہ داریوں کو ہم نے اس دور میں جا کے ان پر عمل کرنا ہے اور ان کی جو احکامات ہے وہ کون سے احکامات پہ ہمیں عمل کرنا ہے، کن شخصیات کی طرف ہم نے رجوع کرنی ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. تو یہ یقیناً ایک بحث ہی ایسی ہے کہ خود غیبت کے دور میں ان چیزوں کی واقعاً ضرورت ہے اور اس ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو
بہت اچھی طریقے سے یہ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش کریں گے کہ علماء، خطباء اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، نہایت ہی پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں مذہب شیعہ خیر الوریہ میں، تو ہم انشاءاللہ العزیز ان پڑھے لکھے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر دعوت کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان سے وہ گفتگو کی جائے جو ان کے خود کے مضمون اور ان کے خود کے سبجیکٹ کے مطابق گفتگو ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، چونکہ یہ ذمہ داری فقط علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عمومی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سوچیں اور ان کی طرف فکر کریں اور ان کی طرف اور ان کے متعلق پڑھیں اور ان کے متعلق گفتگو کریں، اور ان کو ایسا کرنا پڑے گا، چونکہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے وہ کرے، جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام حضرت منجی عالم بشریت کے متعلق گفتگو کرنا یہ ایک اختیاری عمل نہیں ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا، انسان کی فطرت ہے، یہ کرنا ہوگا، یہ واجب ہے۔ تو جو احکام الہی ہے، اللہ نے اپنے تمام وعدوں کو سچا کر کے دکھایا، اور یہ وعدہ بھی اللہ کا سچا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور ظہور بھی ایک ایسا ظہور ہوگا کہ اس ظہور میں یہ پورے کے پورے بشریت کے جتنے مشکلات ہے اس کا آخری حل حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور اس ظہور کے علاوہ مشکلات جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، کوئی بھی دانشور، کوئی بھی وہ آدمی جس کو دنیا کے حالات کا پتہ ہے، آپ یقین فرمائیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ اس دنیا میں مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے، وہ یقیناً کہے گا کوئی حل نہیں ہے، بس یہ کہ ایک منجی آ جائے اور ابتدا سے لے کر پورے کے پورے مسائل کا حل کریں اور پورے جو ظالم ہیں ان کو اپنے کفر کردار تک پہنچا دے۔ یعنی اس دور میں منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ ہمارے شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے، لیکن اگر کسی غیر مسلم سے بھی پوچھ لیا جائے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ایک منجی ضروری ہے کہ اس دور میں آ جائے اور اس ظلم اور بربریت سے انسانیت کو نجات دے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں اس حالات میں آپ دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہلے سے جب آتے ہیں تو وہ کیا کچھ وعدے دے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ اپنے منصب کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی بیماری ہے آج کل کے دور میں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنے منصب کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر قسم کی جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بول کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بعد میں پتہ چل گیا کہ جب وہ اپنے منصب پہ پہنچ گیا، لوگوں نے بھی جا کے اعتماد کر لیا کہ یہ کر لے گا، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا، اور اس کے لیے دوسروں کے اوپر بھی کھیچڑ اچالتے ہیں، دوسروں کے اوپر کھیچڑ اچال کے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والے تھے ان سے ہم بڑے بہتر ہیں، ہم تو بڑے بہتر ہیں ان سے، ان کے اوپر کھیچڑ اچالیں گے۔ اچھا، وہ کھیچڑ جو اچال کے پھر یہ جو خود بیٹھے گا تو یہ اس سے بدتر۔ یہی حالات ہے آج کل کے دور میں، حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہو کچھ نہیں سکتا، ایک منجی کی ضرورت ہے، نہ تو وہ پہلے والے اچھے تھے، یہ اس سے بدتر ہے، اور جو اگلا اس سے آئے گا وہ اس سے بھی بدتر ہوگا، وہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ یہی حالات ہے، حالات سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو لاجک ہے، ہمارے پاس جو مذہب شیعہ میں جو ہماری جو علمی عبارات ہے، علم متون ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ حالات ایک دن سے دوسرے دن خراب ہوتے جائیں گے، بدتر ہوتے جائیں گے۔ تو اب یہ حالات یقیناً اب دیکھیں، کوئی بھی دیکھیں، ایک سے دوسرا بدتر ہے، کوئی بہتری نہیں لا سکتا۔ کسی گورنمنٹ کا میں اشارہ نہیں کرتا، کسی بھی گورنمنٹ کا آپ دیکھیں، جو پہلے والا ہوگا وہ کسی حد تک وہ بد ہے، لیکن دوسرا آئے گا تو وہ بدتر ہے، پھر تیسرا آئے گا تو وہ بدترین ہے۔ یہی حالات ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حالات خراب ہوتے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک حدیث جو کہ حضرت امام صادق علیہ السلام
نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے نقل فرمائی ہے۔ حدیث کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، فرمایا تھا کہ سنتہ سنتی، اس کی سنت جو ہے وہ میری سنت ہوگی، اور پھر فرمایا کہ یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، وہ لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ لوگوں کو میرے شریعت کی طرف مائل کر دیں گے، لوگوں کو قوام دیں گے، لوگوں کو مستحکم کر دیں گے، لوگوں کو استوار کر دیں گے شریعت مصطفی پر صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی وہ شریعت کو، امت مصطفی کو مکمل طور پہ استوار کر دیں گے ان کی شریعت کے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ من اطاعہ اطاعنی، جس نے اس کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کر دی، رسالت مآب کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، یعنی کیوں اطاعت کی؟ چونکہ رستہ ہی وہی ہے، چیز ہی وہی ہے، گویا کہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مشن ہے میرا، جو مقصد ہے میرا، جو دین ہے میرا، اس کا میرا سچا جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، عین ہی اسی طرح جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور اسی 12 کے 12 میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس معنی میں حضرت امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشین ہے، نائب ہے، اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ہے۔ تو وہ اس دور میں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جس نے اختلاف کر دیا تھا، تو وہ اختلاف جو ہے حدیث ہم پڑھ چکے تھے، کہتے ہیں جس نے اس کے ساتھ اختلاف اس نے کفر کر دیا۔ تو وہ کفر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ اختلاف کیا۔ تو دقیق یہی ہے کہ جنہوں نے اطاعت کر دی گویا کہ انہوں نے حضرت رسالت مآب کی اطاعت کر دی۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی شخصیت ہوں گی جو کہ شریعت کو لوگوں پر استوار کر دیں گے، لوگوں کو مکمل طور پہ شریعت پر لائیں گے، اور پھر فرمایا کہ جس نے اس کی اطاعت کی، من اطاعہ اطاعنی، جس نے اس کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ عَصَاهُ عَصَانِي، جس نے اس کی ایک مخالفت کی گویا کہ اس نے میری مخالفت کر دی۔ اور یقیناً ہے کہ جب آپ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب ایک شخص کو آپ بھیجتے اپنے نائب کے طور پہ، آپ جا کے ایک اہل علاقہ ہے ان کو آپ کہتے ہیں میرا نائب، میرا وکیل یہ ہے، جو اس کا قول ہے وہ میرا قول ہے، جس سے یہ امر کرے وہ میرا امر ہے، جس سے یہ نہیں کرے وہ میری یہ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ آ کے اس شخص کی بات کو نہیں مانتے، تو یقینی بات ہے کہ جو صاحب ہے جس نے اس کو بھیجا ہے، آپ تو گویا کہ اس کی بات کیا، آپ تو اس کی بات نہیں مان رہے۔ تو پس اس کی اطاعت یعنی امام معصوم کی اطاعت گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ اس کی اطاعت کریں گے وہ رسول اللہ کی اطاعت، چونکہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نے بھیجا ہے، اور آپ نے جا کے اس کی اطاعت کرنی ہے اسی معنی میں جیسے آپ نے پیغمبر اسلام کی معرفت اور اس کی اطاعت کرنی تھی، اس کی پیروی کرنی تھی۔ فرمایا کہ من عصاہ عصانی، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ اور پھر فرمایا ومن انقرہ فی غیبتہ فقد انقرنی، فرمایا کہ غیبت کے دور میں کسی نے اگر امام زمانہ علیہ السلام کا انکار کر دیا تو گویا اس نے میرا انکار کر دیا۔ دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے اعتقادات ہیں جو کہ فقط مذہب شیعہ کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ طرفین کی اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، جیسے غیبت امام زمانہ علیہ السلام، غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر اہل تسنن کے کچھ علماء کی باتیں ہیں کہ وہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ غیبت کے پردے میں ہے۔ پہلے کچھ پروگرامز میں بھی ہمارے کچھ علماء نے بھی اس کے اوپر تذکرہ فرمایا تھا، اور میں خود بھی ایک دو حوالے لے کے آیا تھا اور وہ میں نے بیان کر دیے تھے کہ کچھ ایسے علماء ہے، اہل تسنن کے کچھ جید علماء ہیں جنہوں نے اس بحث کو
نادیدہ نہیں لیا ہوا ہے، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے لے کے آئے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بحث ہے اور یہ غیبت ہو چکی ہے اور یہ غیبت کا دور ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیبت، لیکن پھر بعد میں ان لوگوں نے، چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اختلاف اس حد تک کرنی تھی کہ وہ ان کا ایک وہ ہے امام ہے، اب نام اس کا کیا لوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے مقابلے میں وہ امام بنے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام انہوں نے کہا کہ بھی امام صادق علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ انہوں نے فتویٰ جو ہے وہ اختلاف میں دینا تھا، فتویٰ انہوں نے اختلاف میں دینا تھا۔ تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ امام کو جا کے دیکھیں کہ امام نماز حالت نماز میں آنکھوں کو بند کرتے ہیں یا کھلا چھوڑتے ہیں، چونکہ انہوں نے اختلاف میں فتویٰ دینا تھا، ان کی مخالفت کرنی تھی امام کی۔ تو یہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں باقی حالات جو ہے باقی حالات میں تو آنکھیں کھلی تھی، سجدے کی حالت میں مجھے کچھ مشخص نہیں ہو پا سکا کہ آنکھیں کھلی تھی یا بند۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک آنکھ کو کھلا رکھنا ہے اور ایک آنکھ کو بند کر لیں، یہ فتویٰ دے دیا۔ تو یہ جو اختلاف کی بات تھی وہ اس حد تک تھی کہ انہوں نے امام کے بارے میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ یا تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوگی یا آنکھیں کھلی چھوڑی ہوں گی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک آنکھ کو بند کریں، ایک آنکھ کو کھلا چھوڑیں، اختلاف کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کا احساس ہی ہے، یہی احساس ہے ان کا۔ پھر ہمارے مذہبی شیعہ میں بھی یہی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی مسئلے کے اوپر روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کی طرف نگاہ کر، چونکہ ان کے اکثر فتوے ہمارے ائمہ کے مخالف میں ہوتے تھے، اختلاف میں، یہ واضح بات ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، ہر مسئلے میں ان کا اختلاف رہا ہے۔ تو پھر ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ رہو، چونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہوگا یقیناً اس کا الٹا عمل ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ اب غیبت کا جو ہے یہ لوگ چونکہ اب منکر ہو چکے ہیں، غیبت کے منکر ہو چکے ہیں، اور غیبت کا جو منکر ہے اب وہ مذہب شیعہ کے ساتھ اس کی اختصاص ہے، اور اسی طریقے سے رجعت کا موضوع وہ بھی شیعوں کا ایک اختصاصی موضوع ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے غیبت کے دور میں امام زمان علیہ السلام کا انکار کیا، یعنی اس کی غیبت کا انکار کر دیا، اس کی غیبت کا انکار کر دیا، یہ نکتہ ہے۔ جس نے اس کی غیبت، ترجمہ کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہو، جس نے اس کی غیبت کا انکار کر دیا اس نے میرا انکار کر دیا، چونکہ غیبت جو ہے یہ ایک امر الہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ كَذَبَهُ فَقَدْ كَذَبَنِي، جس نے اس کی تکذیب کر دی، تکذیب، جس نے اس کو جھٹلایا، اس نے گویا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو انہوں نے جھٹلایا۔ یعنی اس کا جھٹلانا، اس کے بارے میں اس کی تکذیب کر دینا، یہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی تکذیب کر دیا ہو۔ تو وَمَنْ صَدَقَهُ فَقَدْ صَدَقَنِي، پھر فرمایا کہ جنہوں نے ان کو سچا مانا، گویا کہ انہوں نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو انہوں نے سچا مانا۔ تو گویا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسے منصب پہ گویا بیٹھا ہے آخری، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم بتائیں کہ آخری جو خلاصہ اس گفتگو کا ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ مسند نبوت پر، مسند امامت، مسند نبوت اور امامت پر حضرت امام مہدی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی اس دنیا کی حجت ہے، وہی اس دنیا کا صاحب الامر ہے، اور ہم لوگ انہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز انتظار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ امام ظہور فرمائے اور اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔